اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اور اس سے پہلے ہم نے جو پچھلا رکوع جو پڑھا تھا سورۃ الاعراف کا پہلا رکوع، اور جس کی آیت نمبر 10 ہم نے تلاوت کی تھی، اور اب میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر جو انسان کی جو زندگی کا سٹارٹ ہے وہ بتایا کہ وہ کیسے سٹارٹ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے لیے ریسورسز جو ہیں وہ ان زمین کے اندر پیدا کیے انسانوں کے لیے، ان کی معیشت کے لیے۔ اور یہ جو جگہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ ٹیمپریری جگہ ہے، جہاں سے سب کو یہاں سے موو کرنا ہے، جو کہ موت کی شکل میں انسان ایک یہاں سے زمین سے اس کو جانا ضروری ہے۔ تو یہ جو ٹھکانہ ہے یہ پرماننٹ نہیں ہے، اور میری زندگی یہ زندگی کے بعد دوسری زندگی جو سٹارٹ ہے وہ اس کے بعد ہے، زمین کی زندگی کے بعد۔ لیکن جو زمین کی زندگی ہے اس کی جو ریالٹی ہے وہ آپ کو جب آیتیں جو سٹارٹ ہو رہی ہیں اس سے آپ کو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو سائنس نے ہمیں بتایا ہمیں وہ چیز جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اس کی جو ڈارون کی تھیوری ہے وہ دوسری چیزیں بیان کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے جو آیت 11 تلاوت کی ہے اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ تو اگر آپ اس کا آیت کا ترجمہ پڑھیں تو جو نارمل جو ہم نے سنا ہوا وہ یہی ہے کہ آپ اس واقعے کو سن کے آپ کو یہ لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ موجود ہیں اور سامنے ایک سائڈ پر فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک سائڈ پہ آدم ہے، اور ایک سائڈ پہ وہ دوسری شیطان ہے، اور اللہ نے آرڈر کیا، اور اس طرح کا ہمیں نقشہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن ایکچوئل جو یہ چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس واقعے کی شکل میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ زندگی کا سٹارٹ کیسے ہوا، وہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لیا، اور اس کے بعد زندگی کا جو سٹرکچر ہے اور یہ کیسے انسان کی زندگی کیسے چلے گی، اور فرشتوں کا پرپس کیا ہے، اور شیاطین کیا کریں گے، ان کون سی فورسز ہیں وہ انسان کو ہیلپ کریں گی، اور کون سی فورسز ہیں جو انسان کے اگینسٹ چلیں گی، یہ ہمیں اس آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ایک تو جو سجدے سے مراد یہاں یہ نہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یقیناً یہ سجدہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی جائز ہے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو بھی ہم اگر سجدہ کرتے ہیں اس طرح جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں تو یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اس کی ضرور سزا ملے گی۔ اگر وہ اس کی موت اسی شرک پہ ہوگی تو اس کو ضرور سزا ملے گی، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ وہ سجدہ نہیں تھا۔ دوسرا سجدہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تعظیماً وہ سجدہ کیا گیا ہے، یا ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے اس آیت سے جو میں نے اس واقعے سے سمجھا ہے وہ زندگی کا پرپس کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو نظام جو ہے جو کائنات کا نظام آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہواؤں کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے ہیں، جو زمین سے جو نباتات اگاتے ہیں، پانی کا جو نظام چلاتے ہیں، غرض کہ جو کچھ بھی آپ کو یہ کائنات میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کی سب کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں ڈفرینٹ کاموں کے اوپر۔
تو اب یہ کائنات کا جو نظام جو شروع ہوا ہے، جو زمین کے اوپر جو نظام شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس میں یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ واقعات 7 دفعہ ڈسکس ہوا ہے قرآن کے اندر. تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بعد جو آپ کو اگر آپ جب ہم کمپلیٹ کریں گے قرآن کو انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جیسے یہاں فرمایا کہ آدم کو سجدے کا حکم دیا، یعنی کہ پیدا کیا، پھر اس کی صورتیں بنائیں. تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کے اندر اپنی روح پھونکی. تو یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو اس کے اندر داخل کیا، اللہ کا حکم اس میں داخل کیا. تو اس سے اس کی جو اہمیت ہے، جو اس کی امپورٹنس ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس کا جو درجہ ہے وہ اس کا بلند ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا فرشتوں کو کہ یہ آدم ہے، آدم جو کچھ بھی چاہے گا تو آپ لوگوں نے اس کو وہ حکم کو بجا لانا ہے. اس سجدے سے مراد یہ ہے کہ جو یہ چاہے گا اس کو وہ پرووائڈ کرنا ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی جو بھی فورسز ہیں جو کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے چلا رہے ہیں، وہ پابند ہیں کہ جو بھی آدم وہ چاہے گا وہ اس کے لیے کریں گی فورسز. کوئی اس کے اندر وہ رکاوٹ نہیں ڈالیں گی. جیسے اگر وہ ہوا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو فرشتے اس کو نہیں روک نہیں سکتے کہ ہوا کا جیسے ہم ڈفرینٹ یوز کرتے ہیں. ہوا کے ذریعے بجلی پیدا ہوتی ہے. ہوا کے ذریعے آپ دیکھیں کہ سمندروں میں جو جہاز چلتے ہیں، پھر ہوا کے ذریعے جو جہاز چلتے ہیں، جب بے شمار جو چیزیں ہیں ہوا کے ذریعے، جو انسان اس ہوا کو یوز کرتے ہوئے ڈفرینٹ کام لیتا ہے. تو یہ فرشتے جو ہیں یہ پابند ہیں کہ جو اگر انسان اس کو یوز کرنا چاہے کسی بھی طریقے، کوئی بھی یوز اس کا، چاہے پازیٹیو یا نیگیٹو، تو فرشتے اس کو رکاوٹ نہیں ڈالتے اس کے آگے. اور اسی طرح آگ کے جو فرشتے ہیں، وہ انسان آگ سے جو مرضی اس کا استعمال کرے، یہ فرشتے اس کو روکتے نہیں ہیں. وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو جو اس کا مقصد ہے، چاہے وہ نیگیٹیو ہے چاہے پازیٹیو ہے. آگ سے چاہے وہ اس کو تباہی میں چاہے اس کا پازیٹیو یوز کریں، دونوں صورتوں میں وہ فرشتے اس کو روکتے نہیں ہیں. اگر اس کے جو بھی آپ کو یہ نظام ہمیں زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ انسان کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. آگے صورتوں میں آئے گا، آیتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کچھ انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو یہ فرشتوں کا سجدہ کرنا یہی تھا کہ وہ جو بھی آدم چاہے گا اس کو وہ پورا کریں گے، اور اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور اس کے لیے معاون ثابت کریں، اس کی مددگار ہوں گے اس کی کام پورا کرنے کے لیے. تو یہ سجدے سے مراد یہ ہے. سجدے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کسی کی فرما برداری کرنا اور اس کی ماننا. یہ سجدہ وہ تھا، نہ کہ وہ سجدہ جو کہ اگر ہم جو عبادت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس کے لائق ہے. لیکن یہ جو سجدہ تھا، یہ جھکنا، یہ جو بھی انسان چاہے گا، فرشتے جو ہیں جو اللہ کی فورسز ہیں، جو کہ اللہ کا نظام اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں، وہ انسان کی مدد کرتی ہیں اس کام کو کمپلیٹ کرنے میں. تو اس سے جو پہلا جو پڑھا ہم نے، جو اس کی جو پہلے الفاظ ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہم کو، یہ اللہ تعالیٰ کا جو پہلا پروسیس ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے پیدا کیا. اب پیدا کیسے کیا؟ یہ مٹی جو اب جو نظر آ رہی ہے ہمیں، اب اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پروسیس میں ڈفرینٹ پروسیس سے گزار کے پھر انسان کی جو پیدائش کی گئی ہے. مٹی کی پیدائش کیسے، اس کی انسان کی پیدائش کیسے ہوئی؟ تو اس کو ہم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی جاندار ہیں زمین کے اوپر، وہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کو پانی سے پیدا کیا. تو اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھی پانی سے ہی پیدا کیا، پانی کے قطرے سے. اور یہ مٹی کا جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مٹی کو ایک پروسیس میں گزارا، اور ایک انسان کی جو شکل آپ کے سامنے نظر آ گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا. پھر اس کی جو اللہ تعالیٰ دوسرا پروسیس کیا ہے کہ ان کی صورتیں بنائی. جو ہمیں آپ کو جو فیسز نظر آ رہے ہیں، وہ اس کو اور اس کی اللہ تعالیٰ نے کریشن کی. ہر ایک انسان کا دیکھیں فیس دوسرے انسان سے بالکل نہیں ملتا. کچھ ایون کہ جو جڑواں ہوتے ہیں ان کا بھی 100% بالکل نہیں مل سکتا. تھوڑی بہت اس میں آنکھوں کے اندر آپ دیکھیں گے، یا اور اس میں بہت زیادہ ایسی چینجز ہوں گی کہ وہ جو دونوں ایک دوسرے سے الگ ہی ہوں گے.
تو اس کے بعد وہی جو ہم نے پڑھا کہ آدم کو سجدے کے لیے کہا. تو یہ تھی فورس جنہوں نے اللہ کے حکم سے آدم کے لیے آدم کی مدد کریں گی قیامت تک کے لیے. اور دوسری جو فورس تھی وہ ابلیس تھا. ابلیس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سورۃ الکہف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جنوں میں سے تھا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی یہ جو شیطان تھا، ابھی جو شیطان کی جو فورسز ہیں یہ پھر یہ انسان کی دشمن ہے. یہ انسان کے آگے نہیں چکی. آگے ہم پڑھیں گے اسی جو واقعے کے اندر کہ شیطان نے کیوں انکار کیا سجدے سے. تو یہ جو فورسز ہیں، جو شیطان کی جو فورسز ہیں، جو کہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں، یہ جو فورسز ہیں یہ انسان کی دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ کرام جی واضح طور پہ کہا کہ یہ انسان کا کھلا دشمن ہے. تو یہ پھر جو فورسز ہیں یہ انسان کو کہ راستے میں رکاوٹ ڈالیں گی، جو کہ سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے اس کے اوپر چلنے سے ان کو روکیں گی انسان کو. تو آگے پھر اللہ بتائیں گے کیسے ان سے بچنا ہے. یہاں بھی پھر جب اس صورت کا جہاں پہ اینڈ ہوگا وہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ زبردست طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم انسان شیطان سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ہماری دشمن قوتیں ہیں جس سے ہم نے بچنا ہے، اور جو ہماری دوست قوتیں کیا ہیں وہ اللہ کے فرشتے ہیں. ان کو جو بھی ہم چاہیں گے وہ ہمارے لیے کریں گے. پازیٹیو یوز کریں گے تو پازیٹیو ہوگا، نیگیٹیو کریں گے تو وہ نیگیٹیو ہمارے اوپر اس کا نقصان ہوگا. اور جو دوسری فورسز ہیں وہ شیطان کی ہیں، وہ ہماری دشمن ہے، اور ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو تباہ کرنا اور اس کو دوزخ تک پہنچانا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو سمجھنے کی توفیق دے اور زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو ہم سمجھیں کہ جو زندگی ہم جو گزار رہے ہیں اس کا مقصد ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں آپ کو آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے، جو آپ کی جو حقیقت ہے زندگی کی، آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. دعا ہے کہ جو بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم.